بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے دماغ سربراہ جسم انسان۔ کسی بھی ملک کو دیکھ لیں، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا، ہر ایک کا ایک سربراہ یا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اپنے ملک کی باغ دوڑ سنبھالے رکھتا ہے، جس کے ذریعے ملک کے کونے کونے کے حالات اور واقعات سے ہر وقت آگاہ رہتا ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی مطالبہ یا شور اٹھتا ہے تو اس کی ازالہ کے لیے بادشاہ سلامت انتظامیہ کو حرکت میں لے آتا ہے، لوگوں کے مطالبات کو حل کرا دیتا ہے، جس سے پھر امن چین ہو کر ملک ترقی کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ سلامت غیر ممالک کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے۔ اگر دنیا میں کہیں بھی وبائیں، زلزلے اور قحط یا کوئی دو ملکوں میں جنگ ہو جائے تو اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی ملک میں وبا، زلزلہ یا قحط وغیرہ سے جانی اور مالی نقصان ہو تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق امداد کرتا ہے۔ بعض دفعہ کسی ملک کو فوجی جوانوں کی صورت مدد دیتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات جسے جہان اکبر کہا جاتا ہے کا نظام بخیر خوبی چلتا رہتا ہے۔ بالکل یہی صورت ہمارے جسم میں دماغ کی ہے۔ وہ مملکت جس میں انسان کا بادشاہ ہے، دماغ اپنے کرندوں یعنی اصحاب کے ذریعے اپنے برابر کے ملکیتوں، دل جگر کے حالات واقعات سے آگاہ ہوتا رہتا ہے۔ جہاں کہیں بھی کسی قسم کا نقصان یعنی مرض ہوتا ہے، وہاں کی اصلاح، تعمیر و ترقی کے لیے ضروری انتظام کرتا ہے۔ مثلا اگر کسی مقام پر دوران خون زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، جس سے مفرد اعضاء کی اصلاح و درستگی کے لیے دماغ سست مفرد اعضاء کی طرف دوران خون فوراً تیز کرا دیتا ہے اور تیز و محرک مفرد اعضاء سے دوران خون کم کر کے ان کے افعال و اعتدال پر لے آتا ہے۔ اسی طرح مملکت جسم انسان کا نظام چلتا رہتا ہے۔ ناظرین ذہن نشین کر لیں کہ دماغ ہمارے جسم کا انتہائی نازک اور حساس عضو ہے۔ تمام حیاتی مفرد اعضاء میں سردار شہنشاہ کی حیثیت سے جسم کے اوپر سر میں محفوظ ہے۔ دماغ کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر دماغ و اعصاب جسم میں نہ ہوں تو سارا جسم پتھر کی مانند بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے۔ مثلا جس حصہ میں دماغ و اعصاب کے احکام نہیں پہنچتے وہاں فالج ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت بھی ذہن نشین کر لیں کہ انسان کا دماغ عقل شعور کے لحاظ سے تمام کائنات کی مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس شعور و عقل کی وجہ سے حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اپنی خدا داد عقل و شعور اور اعلیٰ دماغی افعال کے سبب دیگر تمام حیوانات کو اپنا فرما بردار بنا لیتا ہے۔ اتنی صفات کے مالک دماغ پر اگر کسی قسم کی آفت یا خرابی ہو جائے تو نہ صرف نظام اساس درست نہیں رہتا بلکہ دوسرے نظامات، حرکت و تحلیل، غذا و مواد بگڑ جاتے ہیں، جس میں انسان طبعی حرکات سے عاری ہو جاتا ہے۔ جگر غدہ تحلیل غذا و فاسد مواد کو خارج کرنے سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم انسان امراض کا گھر بن جاتا ہے۔ لہذا ہر ڈاکٹر، حکیم، طبیب اور معالج کا فرض ہے کہ وہ جب بھی کسی مریض کے دماغ و اعصاب میں کسی قسم کی خرابی محسوس کریں تو فوراً قانون مفرد اعضاء کے تحت اس کا ازالہ کریں تاکہ دوسرے نظام بھی اعتدال پر آ جائے۔ ناظرین، جب تک طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو اور آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو سدا خوش رکھے، غم، مصیبت، پریشان، بیماری، دکھ، تکلیف سے ہمیشہ دور رکھے۔
کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی عطا کردہ تمام نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئکن کو بھی دباؤ تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔